बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि शेख रशीद भी साथ छोड़ गए हैं। पैड़ा में लावे तो पाइन साया साथ छड़ जाता है। और शेख रशीद तो गल ही कोई नहीं। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि आसिफ अली जरदारी, सियासत के सुल्तान आसिफ अली जरदारी जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। और वो क्या वो शेर था, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है जी, इंज दा सीन होया पे है। कल से सुबह से हर बुलेटिन में हर पासे डिस्कशन हो रही है, जरदारी आ रहा है भाजी, जरदारी आ रहा है। जितने पॉलिटिकल हल्के हैं लाहौर की बैठकें जितनी हैं, सब जगह पे आसिफ जरदारी की आमद डिस्कस हो रही है। अच्छा, मैं क्या यार जरा पता नहीं करिए, जरदारी साहब पहले भी वीर ही आए ने, यानी वो आए हैं, खाए पिए, रोटी रोटी खाई, लोगों से मिले, वो पार्टी के लोग आए, वही जेड़े चंद चेहरे आए उनसे मिले, और एक दूसरे की उन्होंने शिकायत लाइया। पीपल्स पार्टी के अंदर ये बड़ा एक अजीब कल्चर है, एक दूसरे की शिकायत लाते हैं। टोटल बंदे 20 होंगे ने, उहदे 37 होंगे ने, फिर भी लड़ी जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि ये क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का कल्चर है और ये आज से नहीं है, काफ़ी पुराना है। भुट्टो साहब के दौर से ये ऐसा चला आ रहा है। खैर उस वक्त तो मतलब बेतहाशा दुनिया सी ना, फिर बेनज़ीर की ज़िंदगी तक भी बहुत सारे लोग रहे। सच्ची बात है, पीपल्स पार्टी जब तक इक़्तिदार में थी तब तक भी बहुत लोग थे उतने, फिर उस तो बाद जिसले इक़्तिदार गया तो पंछी उड़ गए भाजी, और फिर ऐसे उड़े गए भाई नूं जाके इमरान खान की डाली ते पै गए। अब इमरान खान के दरख्त दे विच लग गई अग, उत्थे जिहड़े मोकल सन ना उन्होंने अग्गां लातियां, उन्होंने सदका नहीं सही मिलिया, उन्होंने गल आती है। लिहाजा अब वहाँ से जितने पंछी हैं धुएं से उनके सांस खराब हो रहे हैं और उन्होंने वहाँ से उड़ाने भर ली हैं। अब वो पंछी मुख्तलिफ डालों की तरफ जा रहे हैं, मुख्तलिफ दरख्त लगे हुए हैं शहर के अंदर। माल्टो में जंगीर तरीन साहब का दरख्त लगा हुआ है, ये जो है चौधरी शुजात साहब ये डेविस रोड से कभी ला लेंगे ने मंडली, कभी कितने होर ला लेंगे ने, ज़्यादातर डेविस रोड पे लगाते हैं। तो इन दो जगहों के ऊपर परिंदों की बड़ी तादाद ने मुलाकातें की हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये उन्होंने मुलाकातें की हैं, असल जड़ा जाके उन्होंने जिसे डाल ते बहना ना, जिथे घोंसले अवेलेबल ने, जिथे बाकायदा तौर पर उनको ना सिर्फ घोंसले अवेलेबल हैं बल्कि प्रोटेक्शन भी अवेलेबल होगी, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का डेरा होगा, वो आसिफ जरदारी का डेरा होगा। और बताया यही जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब इस दफ़ा जब आ रहे हैं तो ये कोई यानी कि 2-4 दिन का दौरा नहीं है, दौरा लंबा है। और इस दौरे में बहुत सारी शख्सियात जो तहरीक इंसाफ में थीं और उन्होंने टिकट्स वापस भी किए हैं कुछ ने, वो ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब से बड़ी तादाद जो है वो ज्वाइन करेगी पीपल्स पार्टी को और आसिफ जरदारी को ज्वाइन करेगी। मिसाल के तौर पे एक नाम बहुत चल रहा है सईद अकबर नवानी साहब का, कि उन्होंने तरीन साहब से मुलाकात की। वो तरीन ग्रुप के तौर पे जाने जाते थे, उनका जो तरीन ग्रुप था उसके वो बल्कि पार्लियामेंट लीडर के तौर पे मशहूर हो गए थे। वो हमारे एक रिपोर्टर ने कहा था कि इन्होंने पार्लियामेंट लीडर लिख दो, उन्हें टिक्कर लिखता पार्लियामेंट लीडर तो भाई फिर पार्लियामेंट लीडर बन गए, ठीक है, बागी ग्रुप के। हालांकि ऐसा नहीं था, मगर फिर भी वो तरीन साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो मखदूम अहमद महमूद के नाल उन्होंने का मुकमका हो चुके हैं और वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो मखदूम अहमद महमूद से मिलेंगे, आसिफ जरदारी जो हैं वो चौधरी शुजात से उनसे मिलेंगे। लेकिन भाई ने अपनी दुकान पर देखो ना कोई शहर रखनी है ता ही चलना ना काम, लिहाजा उन्होंने अपनी दुकान का शटर अब पीपल्स पार्टी ने खोल लिया। जरदारी साहब जो हैं वो अगर पंजाब में एक्टिव होंगे ना सर, तो वो सेंट्रल पंजाब की तरफ उनका झुकाव ज़रा कम रहेगा। इतने वो ज़रा घट घट जरा ना मतलब कांटी मारनगे, कम वो लोगों को इस तरफ टच करेंगे, ज़्यादा वो जनूबी पंजाब की तरफ टच करेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि जैसे वो सेंट्रल पंजाब के लोगों को टच करेंगे ना और लोग उनकी तरफ आएंगे, वैसे ही सिंध में कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। शुआमा का चक्कर है भाई ना, इसीलिए पीपल्स पार्टी यहाँ से दूर रहती है। अच्छा, फिर वैसे ही जो है उनको कोई सेंटर के अंदर कोई मसला शुरू हो जाएगा, वैसे ही हमें नैब में बैठे बिठाए याद आ जाएगा जरदारी साहब का फलाना केस है, ठीक है, वो केस के नोटिस आ जाएंगे, खबर चलनी शुरू हो जाएगी, या फरियाल तालपुर सभा का केस आ जाएगा। तो इस तरह के सीन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी का एक्टिव होना नहीं वारे चेगा पाए, बिल्कुल वारे में नहीं। लोगों से मुराद आप समझ रहे हैं, जो घर है उस घर दे जिन्ना रोना पिटना पै जाता है, होए होए भुट्टो की पार्टी आ गई, भुट्टो की पार्टी आ गई। पहले भी होता था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की ज़िंदगी अंदर भी ये बड़ी तकलीफ़ थी, लेकिन बेनज़ीर जो है वो ये समझती थी
کہ پاکستان پورا میرا، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. تو بے نظیر یہ سمجھتی تھی کہ میں تے نہیں چھڈاں گی، تو پھر انہوں نے بے نظیر نہیں چھڑیا. کہا ہی جاتا ہے. دیکھیں نا پرویز مشرف صاحب پر براہ راست الزام ان کے قتل کا. پرویز مشرف کون تھا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ تھا. تو وہ معاملہ جو ہے نا وہ اس طرف چلا جاتا ہے. اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب لاہور آئیں گے، لیکن سینٹرل پنجاب کی بجائے ساؤتھ پنجاب میں ان کا فوکس زیادہ ہوگا. کو 2-4 دانے ادھروں بھی اگر آ گئے تو کوئی گل نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ کی بات نہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب، انہوں دے نال حیت کرتے، مطلب آپس دے وچ بڑا بھائی چھوٹا بھائی دا کھیڑ جاری ہے نا، ٹھیک ہے، کہ ہم دونوں بھائی اور ہم دونوں مل کر عمران خان کی کریں گے پٹائی. تے ابھی تک تو یہ سلسلہ جاری ہے. حالانکہ عمران خان کی پٹائی کا ذمہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کاندھوں پہ لے لیا ہے، اور اس کے کندھوں دے وچ یعنی او دے موڈیاں تے گوڈیاں چ اینی طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ دے کہ وہ سارے نو اگے لا کے نہ پدی لوا سکتی ہے. تے کلا عمران خان تے چیز ہی کوئی نہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ میں پائن دوڑاں لگیاں ہیں، میں بھی نہیں گیا، اللہ دی قسم جھوٹ بولدا ہے، میں تے ملن گیا سا، میں تے چاہ پیتی سی، میں تے فلانا لے گیا سی. اس طرح کے بہانے، ہیلے بہانے اور وہ جھوٹ چوتا والی گلاں جڑیاں دس کے اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح ساڈی جان چھوٹ جائے. وہ علی محمد خان صاحب کو آج چھوڑ دیا گیا ہے، نظر بندی کے احکامات ان کے ختم ہو گئے ہیں، ڈی سی نے واپس لے لیا آرڈر، ٹھیک ہے. تے ابھی تک تو ان کی پریس کانفرنس کے ٹکر نہیں آئے کہ جناب وہ پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. ماضی کی روایت یعنی 10-11 مئی سے لے کے آنورڈ اگر دیکھا جائے تو وہ جیسے کو بندہ رہا ہوتا ہے یا وہ پریس کانفرنس نہیں جاتا ہے تو یا پھر دوبارہ ڈالا کھلوتا ہوتا ہے، وہ بھایا جاتا ہے تو کتے ہور لایا جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے. ابھی تک تو نہ ان کو کسی ڈالے نے پکڑا ہے اور نہ ہی انہوں نے پریس کانفرنس کے لیے کیا. ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس کوئی ولاگ میرا آئے اس وقت تک اس کا مدہ کو کٹی کٹا نکل آئے. میں ایکچولی آپ کو جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے جو قصب والا نا وہ ذرا سدھے کرنچ پئی. اس لیے میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان جو ہے وہ اب مستقبل قریب میں فی الحال کوئی لڑائی کا کوئی چانس، کوئی مکان، کوئی دوجے دے مقابلے تے کوری کوئی جناب بڑکاں، اس کا کوئی سین دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں وہ ایک ہے. پیپلز پارٹی کے اندر اس بات کا شدید وہ رد عمل موجود ہے کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نون لیگ سے ملنے، اسی انہوں نے وڈا بھائی چھوٹا بھائی کھیڈیا. جتنا ہمارا کارکن تھا، جتنا ہمارا ووٹر تھا، وہ سارے کا سارا اٹھ کے عمران کی طرف چلا گیا، کیونکہ ہم جو تھے وہ اینٹی نواز شریف کا ووٹ لے کے جاتے تھے. وہ سارا کا سارا عمران کھچ کے لے گیا، کیونکہ اسی تے نواز شریف کے نال ممتا پا لیے پکیاں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اب زرداری صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پر نواز شریف کے ساتھ کوری پاندے نے، یہاں پر سینٹرل پنجاب میں ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان کو 2 جگہ سے مسائل آتے ہیں. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نو وارچ نہیں گا پیپلز پارٹی دا ایتھے کٹھے ہونا، اور دوسرا وڈا بھائی چھوٹا بھائی جیڑی کھیڈ ہے نا وہ خراب ہو جاتی. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے فی الحال ضروری ہے کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھا جائے. بال اب زرداری صاحب آئے ہیں، لوکی کمب رہے نے، لوکی کہہ رہے ہیں کہ یار اسی جڑا نا مطلب ہے کہ زرداری دے آن نال کام بڑا پکے گا اور ساری پی ٹی کے لوگ ادھر جائیں گے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ کچھ لوگوں نے رابطے بھی کیے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کی طرف سے یعنی جو ان کی پنجاب کی قیادت ہے ان کی طرف سے کوئی اتنا انہیں وارم ویلکم قسم کا رسپانس نہیں ملا، کیونکہ ابھی پارٹی قیادت کی طرف سے انہیں یہ کہا نہیں گیا کہ سینٹرل پنجاب جدانے کے رو. تو جب وہ مل جائے گا رسپانس تے پھر کافی بڑی تعداد ہے جڑی انتظار چاہیے. میں سچی بات ہے ابھی وہ کوئی سینٹرل پنجاب میں اتنی ہوپفل صورتحال نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. ہاں ساؤتھ میں چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتری کی طرف دکھائی دے رہی ہیں. اچھا اب یہ تو ایک صورتحال ہے. یہاں پر جو تحریک انصاف کی باقیات ہے یا تحریک انصاف دا جڑا کیا کہتے ہیں ڈیبریز، ٹھیک ہے، وہ اس کو سمیٹنے کے لیے اور وہ جڑے پرندے نے، ویسے تحریک انصاف بنی ہوئی این جی سی، کاف لیگ تو چکیا، پیپلز پارٹی تو توڑے، نون لیگ جو توڑے، آزاد امیدوار توڑے، مذہبی جماعتوں جو توڑے، لے آ کے جناب جنرل فیض نے ڈنڈے دے زور تے بات تھا وہ بہ گئے. ٹھیک ہے، اب وہاں سے ڈنڈے کا زور جو اٹھ گیا ہے
تو وہ پنچھی اڑنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان پہ برا وقت آ گیا. تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا شیخ رشید صاحب جو ہیں عمران خان کتنے یار تھے, یارے گار, او ہو کہتے جدو تکر سانس ہے عمران خان کے ساتھ, بتا دیا چٹان کی طرح کھڑا ہوں, ہمالیہ کی طرح کھڑا ہوں, پتہ نہیں کیڑی کیڑی گلاں نے کیتی ہے. بھائی نے پہلی گواہی دا ٹائم آیا جی, پہلی گواہی پہلوان نے دوڑ لاتی, ساتھ چھوڑ گیا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے, وہ القادر ٹرسٹ کیس ہے, 190 ملین پاؤنڈ لا. اس میں شیخ رشید چونکہ ظاہر ہے کہ کیبنٹ کا حصہ تھے, اس میں جتنے بھی منسٹر تھے عمران خان کی کیبنٹ کے, ان سب کو نیب نے نوٹسز بھیجے کہ پاجی آؤ دسو ذرا کی واقعہ سی, کیا کیبنٹ سے اپروول ہوئی تھی, آپ وہاں پر موجود تھے, لفافہ کھولیا گیا سی, پڑھ کے سنایا گیا سی, دسیا گیا سی نہیں دسیا گیا سی, کی رولا سی. وہ اب شیخ رشید صاحب جو ہے نا ان کو انہوں نے بلایا, تو شیخ رشید صاحب نے یہ جواب بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جس دن یہ معاملہ آیا میں ادھی چھٹی ساری کر گیا تھا, میں تو نکل گیا تھا, میرے چھتی چلا گیا. باقی شہزاد اکبر ہے, شہزاد اکبر نہ میرے تعلقات درست نہیں گئے سن, وہ میرے اندر ٹاکنگ ٹرمز ہی نہیں سنیں گے. اچھا یہ بات ویسے درست ہے, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ شیخ رشید صاحب کی حالت یہ تھی کہ وہ جب ایف آئی اے کے آفس میں جاتے تھے تو ان کو وہاں پر ویلکم کرنے کے لیے وہاں کا کوئی 16ویں گریڈ کا ایک سینئر کلرک ٹائپ کریکٹر ہوتا ہے, یا اسے یوں کہہ لیں کہ وہ سپرنٹ لاتا ہے, ویسے وہ ہوتا کلرک ہی ہے شروع میں بھرتی, وہ ویلکم کرتا تھا وفاقی وزیر داخلہ کو, اور یہ سارا کچھ شہزاد اکبر کے کہنے پر کیا جاتا تھا. لاہور کے اندر وہ جو ڈائریکٹر تھے جن کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی, انہوں نے یہ کیا کہ شیخ صاحب آئے اور شہزاد اکبر نے کہا تو گھر چلے جانا, وہ گھر چلا گیا. شیخ صاحب نے کہا وہ ڈائریکٹر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو چھٹی تھے, وہ تو نہیں آیا آج. لیکن اب دسیا نہیں سی میں آیا, انہوں نے کہا جی دسیا, پر ملاؤ فون ملایا, ڈائریکٹر صاحب کا فون بند تھا. شیخ صاحب بڑے غصے میں, اب شیخ صاحب جو ہے ظاہر ہے کوئی بچے تھے ہے کوئی نہیں, انہیں سمجھ آ گئی ساری بات کی. انہوں نے کہا میں تبادلے کر لگا, پھر انہوں نے یہاں سے تبادلے کر دیے تھے, اور وہ تبادلے پھر کیے تو اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا. پھر وہ امپلیمنٹ ہوا گزشتہ سال 7 اپریل کے سے شروع ہوا تھا وہ امپلیمنٹ ہونا. وہ ان کا آرڈر جو انہوں نے اس سے کوئی 4 ماہ پہلے کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کنٹروورسی تھی, اس پہ میں نے ولاگ کیا تھا تب. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شیخ صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ان کی اور شیخ صاحب کی آپس میں بول چال نہیں تھی. شہزاد اکبر جو ہے نا وہ دیہڑی تے مشن تے گیا سی, باہروں آیا سی, اور انہیں چنگی دیہڑی لائی, چنگے انہیں نوٹ کمائے, چنگے پیسے کمائے. کہنے والے کہتے ہیں کہ پنکی پیر نے بھی راضی رکھیا, انہیں نوٹا پہنچاندہ رہا, اور عمران خان کو پتہ بھی تھا. اچھا اصل جو تھا وہ کیا کہتے ہیں جنرل فیض حمید کا لایا بوٹا سی. ویسے یار آپس کی بات ہے, جنرل فیض کو کیوں نہیں بلا لیتے نیب والے, کیونکہ سارا کچھ تو کیتا کرایا جنرل فیض دا, ساری کیبنٹ تے کٹھی کر کے جنرل فیض نے دیتی سی. انہوں بلاؤ پوچھو بھائی ہے کی معاملہ, تینوں اس لیے آئی سے چیز ہے تین نہیں پتہ لگا ہو رہا ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے. وہ ساری گلاں دس دے گا تے گل سیدھی ہو جائے گی. ایویں ایک بندے نوں بلان دی کی لوڑ ہے. اب شیخ صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے, انہوں نے کہا جناب جاواں گے کہاں گا جی کیبنٹ ہی موجود سا تو رولا پے گا. شیخ صاحب اس دن جلدی نکلے کہ لیٹ نکلے, یہ ثابت کرنا ایک مشکل کام ہے شیخ صاحب کے لیے, کیونکہ حاضری رجسٹر میں شیخ صاحب کی حاضری لگی ہوئی ہے کہ کیبنٹ میں موجود تھے. لہذا جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو یہی سمجھا جائے گا کہ شیخ صاحب اس میں شامل تھے ان فیصلوں میں. تو یہ جی دوڑ لا کے شیخ صاحب نے اپنے چلاکی لانے کی کوشش کی تھی, یہ چلاکی نہیں چلے گی. جو ہمالیہ کی طرح کھڑے تھے ساتھ, جو کیٹو سے زیادہ اونچی اور پتہ نہیں کیڑی بحر الکاہل سے زیادہ گہری دوستی عمران خان دے نال پائی پھرتے سن, پائے نو ایک نوٹس دی مارے گئے سن جی, دوڑ لاتی انہوں نے پھڑ کے. اور لیکن یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ مینو کوئی کبے تو صحیح کہ تو بھی پریس کانفرنس کرتے, پھر میں اگلی ڈیمانڈ پاواں گا نا کہ سر پھر میرا اگلا کرنا کیجیے, حنیف باسی تو میں ہر جانا ہوں, اس طرح تو نہ کرو. یا ناصر بٹ صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ناصر بٹ تو ہرنا میں, تو لہٰذا وہ اپنی کو ڈیل مارنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ شیخ صاحب کو ابھی تک کسی نے فون ہی نہیں کیا کہ شیخ صاحب تسی ہوں عمران خان نوں ملنا نہیں ہے,
یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرے. تو اس لیے شیخ صاحب جو ہے نا اس وقت تک انہوں نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا, صرف ایک نوٹس آیا تھا ایویں ہی ماڑا جہا, ٹھیک ہے, بھائی نے دوڑ لاتی اینے کے شیخ صاحب جڑے نا پہلوان ہے جے. باقی عمران خان کے بہت قریبی بڑے سنگی ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے, تو شیخ صاحب کا جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور بہت سے لوگ چھوڑ جائیں گے, مجھے ایسے ہی لگتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے, جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.